الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرنٹنگ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اچھی تربیت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہیں۔ نیچرلی ہر کام کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو تہذیب سکھائی ہے اس میں ہر کام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، اس کی ذات سے ہوتا ہے، اور جس کام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، اس کی ذات سے نہ ہو، وہ ابتر کام ہے۔ جس وقت کسی بندے کا رشتہ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جا جڑتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے۔ انسان اللہ کی بڑائی کو ایک دفعہ پھر ریوائز کرتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور میں جو چاہوں وہ کر نہیں سکتا۔ تو جو اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھتا ہے، اور یہ حق بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ توفیق مانگتا ہے۔ اپنے بچے کو اپنے رب کی امانت سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس رب العزت کی امانت ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس عظیم ذمہ داری کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو امانت پکڑائی جائے، جب کوئی امین بنتا ہے تو امانت کی حفاظت اور امانت کے بارے میں جو ذمہ داری ہے اس کا آغاز تو اسی وقت سے ہو جاتا ہے، اور اچھی تربیت کا آغاز بچے کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ جس کو اس کا احساس ہو، احساس ذمہ داری ہو، تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک اچھا شریک حیات چنتا ہے، اور اچھا شریک حیات چننا ضروری ہے۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں جن کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال جمال، اور دینداری۔ تم دینداری کو ترجیح دینا۔ حسب نسب کی بنیاد پر نکاح ہو تو آپ پیرنٹنگ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، اچھی پیرنٹنگ کا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ آپ خواہ کتنے ہی دیندار ہو، آپ کا ساتھی اگر دیندار نہیں ہے تو ہمیشہ ایک کلیش والی فضا رہے گی، بچوں کو بھی ایک کلیش والا ماحول ملے گا۔ اور اب دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو مال سے اچھی تربیت تھوڑی ہوتی ہے۔ کوئی بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی سے اچھی تربیت نہیں ہوتی، ہاں دینداری سے اچھی تربیت ہوتی ہے۔ تو اچھی تربیت کا آغاز ماں اور باپ، شوہر اور بیوی دونوں کے دیندار ہونے سے ہوتا ہے، دونوں کے گاڈ فیئرنگ ہونے سے ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، اس سے محبت کرنے والے ہوں، اس کے لیے مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے، جو اس پر ٹرسٹ کرنے والے۔
اسی پر توکل کرنے والے، جو مصیبت میں صبر کرنے والے اور نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنے والے، جو حلال و حرام کا پورا شعور رکھنے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے، جو غور و فکر کر کے حق کو پا لینے والے، جو اپنا محاسبہ کرنے والے۔ تو اچھی تربیت کا آغاز ماں باپ کی شخصیات سے ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو، اپنی ذاتی تربیت کو، اپنی اصلاح کو سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی ماں، کوئی بڑا دوسروں کی تربیت کا علم لے کے اٹھتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنی جانب دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے 4 بنیادی چیزیں۔ سب سے پہلے نالج کا ہونا، علم، پھر اس علم پر یقین ہے، ایمان ہے، پھر علم کے مطابق عمل ہے، پھر علم کے مطابق اپنی ذمہ داری کا احساس کہ مجھے جو پتا ہے، جو میرے علم میں ہے، جو میرے عمل میں ہے، جس کا مجھے یقین ہے، اس کو میں نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتا تو وہ اپنی اولاد تک بھی پہنچا لے گا۔ یہ ذمہ داری دعوت اللہ کی ہے۔ اگر کوئی اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا تو وہ اپنی اولاد کو بھی حق کی دعوت نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بچوں سے جب پوچھا جائے آپ کو کس نے بنایا ہے، تو بچہ جواب دیتا ہے ماما نے۔ آپ دنگ رہ جاتے ہیں، حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، یہ کون سی تربیت ہے جو آج کی ماں کر رہی ہے؟ تو پہلی چیز جو ہے، خود اپنی ذات کے بارے میں کانشیس ہونا، اپنی ذات کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے، اپنے علم کو بہتر بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وحی نازل کی 2 طرح کی ہے، ایک قرآن اور دوسرے رسول اللہ کی حدیث، دونوں وہی ہیں۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ہمارے فرائض میں سے، اس کے بغیر کون سی تربیت اور کہاں کی تربیت۔ دوسری چیز ان کا یقین ہے، جو علم حاصل کرے اس پر یقین ہے، ایمان ہے، اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل کی تبدیلی ہے۔ یہ تیسرا اہم کام ہے۔ اور جو حق سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، تذکرہ، بیان کرنا، فارملی انفارملی۔ جب دونوں کی شخصیات، یعنی شوہر بیوی کی شخصیات ان اوصاف کی حامل ہوں گی، تب تربیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب رشتہ نکاح میں بندھ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کوئی امانت دار بھی بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت عطا کرنے کے لیے کسی ماں کو حاملہ کر دے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صحت اور اپنی غذا کا خیال رکھے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ حاملہ عورت، جو پریگننٹ عورت ہے، اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے وہ کیا کھاتی ہے، کیا سوچتی ہے اور کیا کرتی ہے۔
تو اسے اس بات سے بچنا چاہیے کہ اس کے جسم میں نقصان دہ مادے داخل، یعنی وہ ایسی غذا کھائے جس غذا کے کھانے سے اس کی اپنی صحت بہتر اور اس کے بچے کی صحت بہتر ہو۔ تو اس کا تعین صرف اس کی عقل نہیں کرے گی، اس کا تعین یعنی اس کے لیے بھی علم چاہیے نا، اس کے لیے بھی ہدایات چاہیے، اس کے لیے خود بھی پڑھیں گے لیکن ماہرین سے مشورہ لیں گے۔ اور ماہر وہ نہیں ہے جس نے پہلے بچے پیدا کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے وہاں سے بھی کچھ یعنی باتیں بہت کام کی پتہ چل سکتی ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر یعنی مشورے کے ساتھ غذا استعمال کرنی چاہیے۔ اور اب کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، ہیلدی ڈائٹ کے لیے آپ سرچ کیجئے، تلاش کیجئے کیا چیز ہے جو لینی چاہیے اور کتنی مقدار میں لینی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ماں اس بات کا خیال رکھ رہی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ماں بھرپور خیال نہیں رکھتی تو باپ کو بھی ہر ممکن حد تک اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اور پھر حاملہ ماں کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی ذمہ داریوں کو اور اس کے کاموں کو کم سے کم رکھے، اور اس بات کو ممکن بنانا چاہیے خود بھی ایک ماں خیال رکھے اور ارد گرد والے بھی اس کا اہتمام کریں کہ وہ اچھی نیند لے، ضرورت کے مطابق آرام بھی کرے۔ اب آرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا دن سوئے ہی رہیں، رات کو بھی سوئے رہیں۔ تو صرف سونا صحت مندی کی دلیل نہیں ہے، اچھی نیند کا مطلب ہے ضرورت کے مطابق۔ پھر لوٹ کر آئیں دوبارہ تربیت کی طرف۔ تو تربیت کے میدان میں یہ بات نہایت مفید رہتی ہے کہ والدین کو یہ معلوم ہو کہ اس میدان میں جن چیلنجز کا انہوں نے سامنا کرنا ہے ان کا حقیقی دائرہ کار کیا ہے۔ اس طرح نہ تو وہ مشکلات کو اوور ایسٹیمیٹ کریں گے اور نہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، چیلنجز کیا ہیں، چیلنجز کا دائرہ کار کیا ہے۔ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کے بارے میں جاننا، معاملات کو سمجھنا، کہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے پہلے جائزہ لینا ضروری ہے، مشکلات کیا کیا ہیں۔ اگر والدین یہ سمجھیں گے کہ تربیت کرنا نہایت آسان ہے تو اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ تربیت کرنا نہایت مشکل ہے تو ممکن ہے کہ وہ مایوس ہو جائیں اور ہمت ہی ہار جائیں۔ تربیت کرنا مشکل تو ہے لیکن خوشگوار ہے، حوصلہ افزا ہے، محنت طلب ہے، ڈیمانڈنگ ہے، لیکن تربیت کرنا تمام تجربات سے زیادہ اطمینان دینے والا ہے، حوصلہ افزا ہے، خوشگوار تجربہ ہے جس سے کسی کو گزرنا پڑے، لیکن سب سے زیادہ محنت طلب اور ڈیمانڈنگ کام ہے۔ تو اگر تربیت کرنا مشکل کام ہے تو کیا زندگی میں باقی آسانیاں ہیں؟ انسان کی پوری زندگی ہی آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے، اور بچوں کی تربیت کرنا ان میں سے سب سے مشکل آزمائش ہے۔ اس لیے خیالی تصورات کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور کچھ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے۔
یاد رکھیے گا اچھی تربیت آسان نہیں ہے، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی غلطیوں کے بغیر تربیت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جبری غلطیاں کرنے لگ جائیں، لیکن غلطیاں تو ہوں گی، ہو سکتی ہیں، اور بچے اپنے والدین کے صبر کو آزماتے ہیں، ان کی برداشت کا امتحان لیتے ہیں۔ جب بچے قریب نہیں بھی ہوتے تب بھی وہ والدین کے دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، بچوں کی آمد سے کسی بھی انسان کی زندگی ڈرامائی طور پر بدل جاتی ہے، اور تمام بچوں میں قابلیت بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ تمام والدین میں بھی صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے۔ تو تربیت کرنا ایسا میدان نہیں ہے جہاں ہمیں تنہائی تمام چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ اکثر والدین کے پاس اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے، اور یہ نیٹ ورک دیکھیے، اس میں اساتذہ ہیں، رشتہ دار ہیں، مذہبی رہنما ہیں، دوست ہیں، چار اطراف سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے۔ تو آپ اکیلے اس میدان میں محض خود ہی ٹامک ٹوئیاں نہیں ماریں گے، ہیلپ لیں گے، ڈسکس کریں گے، سیکھیں گے اساتذہ سے، پہلے اپنے اساتذہ سے، پھر بچوں کے اساتذہ کے ساتھ ان لنک رہیں گے، اور رشتہ داروں سے بھی، پھر مذہبی رہنماؤں سے بھی، اور دوستوں سے بھی۔ لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھیں اگر آپ نہیں جانتے۔ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے جیسوں سے پوچھتا رہتا ہے، تو میرا حاجی بگو یا من تیرا حاجی بگو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے جیسوں سے جب پوچھتے رہتے ہیں تو وہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا، ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور، اور جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ تو آپ جس سے بھی ہیلپ لینا چاہیں، اس کا صاحب علم ہونا، فہم و فراست والا ہونا، اور اس کا صاحب عمل ہونا، اور اس کا اس تجربے سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اور تربیت کرنے کے لیے ذہن میں ایک وسیع تصویر رکھنا مفید رہتا ہے، تاکہ محض ڈوز اور ڈونٹس میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ ڈوز اور ڈونٹس کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن تربیت ایسا میدان نہیں ہے جہاں محض آپ بچے کو کہو یہ کر لو، یہ نہیں کرنا، ان دو کے درمیان ہی بچے کو الجھائے رکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اسے تعلیم بھی دینی ہے، سمجھانا بھی ہے، لیکن تربیت کے میدان میں محبت چاہیے، اخلاص چاہیے، صبر چاہیے، شکر چاہیے، والدین کا اپنا طرز عمل درست چاہیے۔ آپ تربیت کے عمل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سوچئے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس پر اجر کی توقع رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں؟ تربیت کے عمل کو سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پر ہم 8 اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی مدد سے ہم اپنے خاندان، اپنی فیملی اور گھر کو ایک بیلنسڈ وے میں دیکھ سکتے ہیں، متوازن انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا 8 اصول ہیں، اور پہلا اصول ہے بچوں کی نشو و نما، بچوں کی ڈیولپمنٹ ایک طویل اور سوفسٹیکیٹڈ عمل، بہت نفیس عمل ہے۔ اب سوچیں، ایک بچے کو آپ نے صالح انسان بنانا ہے، اسے ایک فعال شہری بنانا ہے، اسے ممکنہ اچھا لیڈر بنانا ہے۔ تو نیک بچوں، فعال شہریوں اور ممکنہ اچھے لیڈروں کی پرورش کرنا
ایک ایسا کام ہے جسے روزانہ کرنا پڑتا ہے اور جس میں مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگتے ہیں. اب سوچئے، آپ دنیا میں بہت سے دوست رکھتے ہیں، دوستیاں تو ختم بھی ہو سکتی ہیں. حتیٰ کہ شوہر بیوی کا تعلق ہے نا، یہ تعلق ختم بھی ہو سکتا ہے، محبت میں ناکامی ہو سکتی ہے. لیکن والدین اور بچے کا رشتہ بہت طاقتور ہے، جو بدترین طوفانوں کا مقابلہ کر جاتا ہے. اور زمین پر سب سے مضبوط اور پائیدار رشتوں میں سے ایک رشتہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے. اور اس رشتے کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ہر روز تربیت کرنی پڑے گی. آپ کو دن نہیں، مہینے نہیں، سالوں کی ریاضت چاہیے. دوسرا اصول ہے، صحیح گول سیٹنگ کریں، صحیح اہداف طے کریں اور بہتری کے لیے مسلسل کوشش کریں. جب ہم گول سیٹنگ کرتے ہیں نا تو ہم الجھن سے بچتے ہیں، اور گول سیٹنگ کر کے ہمیں صحیح رخ میں چلنے کے لیے مدد ملتی ہے. تو ہماری گول سیٹنگ ہم پر واضح کرتی ہے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور وہاں تک کا سفر کیسے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سفر کرنا کیسے. تو اہداف یعنی آپ کے جو گول ہیں یا روڈ میپ کے بغیر والدین نادانستہ طور پر غلطیاں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی متعین مقاصد نہیں ہوتے جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی کوششوں کو میئر کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اہداف طے کر لیے جائیں، گول سیٹنگ کر لی جائے تو غلطیاں نہیں ہوں گی. غلطیاں تو تب بھی ہوں گی، لیکن گول سیٹنگ کی وجہ سے والدین اپنی غلطیوں کو پہچاننے لگتے ہیں اور ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں. تو اب دیکھیے گا دو باتیں، گول سیٹنگ اور روڈ میپ. گول سیٹنگ کا مطلب یہ کہ آپ نے جانا کہاں ہے، ہدف کیا ہے. اور روڈ میپ کا مطلب ہے کہ آپ کس کس راستے سے اس گول کو اچیو کریں. میں نے بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے، آج کل مائیں بہت زیادہ کہتی ہیں ہم اپنے بچے کو امام کعبہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس امام کعبہ کے لیے یعنی گیجٹس بہت ضروری ہیں. وہ ماں کا موبائل بھی نہیں چھوڑتا، بچہ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی گیجٹ دیکھ کے اسے بھی نہیں چھوڑتا. بچے کے ساتھ ماں کے تعلقات کو دیکھیے، بچہ ماں کو گائیڈ کرتا ہے. آپ بچوں کو دیکھیں، وہ ظاہر ہے کاپی کرتے ہیں نا. تو کتنے ہی بچے ہیں جو کاپی کیٹ ہوتے ہیں، وہ اگر کہیں پڑھتے ہیں تو ٹیچر ٹیچر کھیلتے رہتے ہیں. ایک بگ چینج آ رہی ہے سوسائٹی میں، اور وہ چینج یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انتلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. تو یہ جو یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ روسو کی تھیری پڑھ کے، ڈارون کی تھیری پڑھ کے، اور پھر ڈارون کے بعد آنے والوں کو جان ڈیوی اور اسی کے جو ہم اثر ہے ان کو پڑھ کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی راستہ ہے جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے کوئی امام کعبہ بنتا ہے، تو بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ اتنا بڑا گول سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی خود کیسے گزرے گی. اور پھر آپ اگر اتنا بڑا گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ وہ یعنی راستہ بھی تو وہی اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ماں اور باپ کا یعنی یکجا ہونا بھی ضروری ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد چاہیے. تو بڑا گول سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے روڈ میپ بھی واضح ہونا چاہیے، کیونکہ روڈ میپ کے بغیر آپ اپنی کوششوں کو میسر نہیں کر سکتے، ورنہ پھر غلطیاں ہوں گی. اور یہی بات بچوں پر بھی لاگو ہوتی ہے. تو آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو دنیا میں بہت آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو واضح ہدایات دینی ہوں گی. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ ہم آہنگی سے کیسے رہا جا سکتا. آپ کو بچوں کو ضروری مہارتیں بھی سکھانی ہوں گی. تو آپ اپنا جائزہ لیجئے، کیا میں نے یا ہم نے اپنے بچوں کو واضح ہدایات دی ہیں جو آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں، اس کے مطابق، گول سیٹنگ کے مطابق. کیا ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے کہ ہمارے ساتھ ہم آہنگی سے کیسے رہا جا سکتا ہے. اب ایک ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یہ اس دور کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتے کرتے کہیں دور ہی نکل جاتے ہیں. تو آپ بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہم آہنگی سے کیسے رہ سکتے ہو، اور اپنا جائزہ لیں گے کیا ہم نے انہیں ضروری مہارتیں سکھائی ہیں تاکہ وہ ہماری توقعات پر پورا اتر سکیں. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اور تیسرا اصول ہے، سیکھے گئے اصولوں کو عمل میں لائیں اور دوسرے والدین کے ساتھ عملی تجربات شیئر کریں. یعنی آپ کی دوستیاں، آپ کا سائیکل، آپ کا سرکل جو ہے نا وہ بڑا ہونا چاہیے. اگر ہم تربیت کے بارے میں لٹریچر کا جائزہ لیں یا کاؤنسلنگ لیں تو ہمیں کافی رہنمائی مل جاتی ہے. اور پھر اگرچہ والدین تربیت کے اصول جان لیتے ہیں لیکن وہ اکثر انہیں عمل میں لانے میں ناکام رہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ سم ٹائمز مہارتوں کی کمی ہوتی ہے، کبھی تجربے کی کمی ہوتی ہے، کبھی روزمرہ کے کاموں میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے اور وقت ہی نہیں ملتا. لیکن جب والدین اپنے عملی تجربات کو دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس سے دونوں فریقوں کو تربیت میں بہتر مہارت حاصل کرنے میں مدد مل جاتی ہے. چاہے والدین اکٹھے رہتے ہوں یا الگ ہو گئے، گھر پر رہتے ہوں یا ملازمت کرتے ہوں، یاد رکھیے گا تربیت کا کام ایسا نہیں جو اکیلے کیا جا سکے. یہ اکیلے ہونے والا کام نہیں ہے، اس لیے دوسروں کا تعاون حاصل کریں. تعاون کے بغیر یہ کام ہوگا نہیں. اور چوتھا اصول ہے اچھے رول ماڈل بنے اور بچوں کو خود انحصاری سکھائیں. سب سے اہم چیزوں میں سے ایک جو والدین اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں وہ یہ کہ جب والدین بچوں کے ساتھ نہ ہو تو بچے کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو سنبھالیں گے. گھر میں ہی بچے وقار، ہمت، ضبط نفس، محبت، شفقت، باہمی انحصار اور ذمہ داری سیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنے ہی ماں باپ ہیں جو بچوں کو اپنی محبت کی گرہ میں باندھ لیتے ہیں، اس قدر زیادہ اٹیچ کرتے ہیں کہ بچے والدین کے بغیر محسوس کرتے ہیں سانس نہیں آئے گا، اور والدین ساتھ نہ ہو تو احساس کمتری ہے. نہ خود کو سنبھال سکتے ہیں نہ گھر کو سنبھال سکتے ہیں. اور جب بچے اتنے اٹیچڈ ہوتے ہیں تو ان میں وقار بھی نہیں ہوتا، ہمت بھی نہیں ہوتی، ان میں سیلف کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں بچوں کے بھی اور ماں باپ کے بھی. بچے اپنے بڑوں سے ہی محبت، شفقت
اور باہمی انحصار اور ذمہ داری سیکھتے ہیں. تو بچوں کو قابل ستائش کردار کے حامل مرد اور خواتین بننے کے لیے یاد رکھیے گا صرف لیکچر دینا کافی نہیں. قابل ستائش کردار کے لیے والدین کی اچھی مثال بہت سے لیکچر سے بہتر ہے. اور پانچواں اصول یہ ہے کہ بچوں کو رائٹ اینڈ رانگ میں تمیز کرنا سکھائیں. صحیح اور غلط بتانا بہت ضروری ہے. جب والدین دوسرے بچوں کے خراب رویے کے بارے میں واقعات سنتے ہیں تو اکثر تبصرہ کرتے ہیں میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، میرا بچہ مختلف ہے. یہ خیال کرنا غلط ہے کہ ہمارا بچہ برے رویے سے محفوظ ہے اور اپنی فطرت کے بلبوتے پر ہی کامیاب ہو جائے گا. ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اور ہماری فیکلٹی کی ڈین ہوا کرتی تھی، وہ ہمیں ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھاتی تھی. چائلڈ سائیکالوجی بھی انہوں نے پڑھائی، بہت سارے انہوں نے سائیکالوجی پہ ہمیں کورسز دیے. وہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک کپل آیا اور ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا، اور اس نے یعنی پہلے وہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ اور کافی شور مچاتا رہا. پھر اس نے کوئی چیز اٹھائی اور ٹی وی اسکرین پہ دے ماری تو اسکرین ٹوٹ گئی. تو ماں اور باپ دونوں اٹھے اور انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے آپ کو کچھ ہوا تو نہیں، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں. اب یہ ایک بیڈ بیہیویئر ہے جس کو ماں باپ نے ری انفورس کیا ہے کہ کیا بات ہے، یہی تو کرنے والا کام تھا. اور جیسے وہ اشفاق احمد ہے نا، وہ زاویے ایک پروگرام بھی کرتے تھے اور ان کی کتاب بھی ہے. اس کے 3 حصے تو میں نے دیکھے ہیں. وہ لکھتے ہیں اور اپنے فرانس جانے کا واقعہ، مختلف ممالک میں ان کا وزٹ رہا، تو کہتے ہیں کہ میں کسی کے گھر پہ انوائٹڈ تھا تو ماں باپ کو بڑا زوم تھا، بڑی اچھی فیملی تھی، ان کو بڑا زوم تھا کہ ہم نے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے. تو جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو بچے بھی ان کے ساتھ تھے، تو ماں باپ بڑے خوش تھے کہ ٹیبل مینرز ایٹیکیٹس بظاہر جو ہیں وہ بہت اچھے تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ بچے نے فورک سے شاید کوئی چیز اٹھائی اور وہ سیدھے اشفاق احمد صاحب کے یعنی اوپر گری اور ان کے سارے کپڑے خراب ہو گئے. تو ماں باپ دونوں بچے کی طرف متوجہ ہو گئے. انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ بچے کو بتائیں کہ یہ رانگ ہے. پھر کہتے ہیں اشفاق احمد کہ انہیں کسی کام سے اٹھ کے جانا پڑا، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ تھپڑ ان کے ایک گال پہ دوسرے گال پہ لگایا. جب پیرنٹس واپس آئے تو کہنے لگے دیکھا ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، اور بچے اس کی وجہ سے ان یعنی کتنا زیادہ اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں. تو اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ہے تو میرے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس گڈ بیہیویئر کے پیچھے دراصل کس کی محنت ہے. تو جو ماں باپ بچے کو رائٹلی سپورٹ نہیں کرتے، ان کے برے کاموں پر، ان کے برے رویے پر ان کو نہیں بتاتے کہ یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے، تو ایسے ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کل کر رہے ہیں. بچہ صرف فطرت کے بلبوتے پر کامیاب ہونا ہوتا تو والدین کی ذمہ داری کیوں ٹھہرائی جاتی؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبصرے کرنے کی بجائے بچے کے رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں فکر مند ہوں کہ کیا انہوں نے صحیح علم دے رکھا ہے، کیا وہ جانتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رائٹ بیہیویئر اختیار کرنا ہے. حقیقت میں ممکن ہے کہ ایک بچہ ہماری خواہشات کے برعکس رویہ اختیار کر لے. یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچے بنیادی طور پر ان ہزاروں دوسروں بچوں سے مختلف نہیں ہیں.
سینکڑوں ہزاروں بچوں سے مختلف نہیں ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. ہمیں انہی کی جینز موجود ہیں. اس لیے ہم سب صحیح اور غلط کی تمیز کرنے اور اس اندرونی علم پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک جیسے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اور قریبی ماحول میں رہتے ہوئے ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ دوسروں سے زیادہ غلطیاں کریں گے اور ہم میں سے کچھ توبہ اور اصلاح کر لیں گے جبکہ دوسرے نہیں کریں گے. اگرچہ ہم میں سے ہر کوئی منفرد ہے، ہم بہت سے ملتے جلتے تجربات کا سامنا پھر بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا تجربہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی اور نے نہ کیا. تو بچوں کا کردار توجہ طلب ہے. ان میں بہترین کلیدی خصوصیات کی نشو و نما کے لیے ماں باپ کو محنت کرنی ہے. اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں تو ایک حقیقی انسانی تہذیب کا دوبارہ ظہور صرف مضبوط ارادوں کے اور مضبوط اداروں کے قیام سے ہی ممکن ہے. میں نے ارادے کی بات اس لیے کی ہے کہ مضبوط ادارے مضبوط ارادے رکھنے والوں کی وجہ سے ہی قیام ان کا ممکن ہوتا ہے. تو بچوں کے کردار میں بہترین کلیدی خصوصیات کی نشو و نما کے لیے محنت کرنی اور ایسے ادارے قائم کرنے ہیں جن میں ایسے افراد کام کریں جو ایماندار ہوں، سچے ہوں، ہمدرد ہوں، دوسروں سے محبت کرتے ہوں. مضبوط ادارے ایسے افراد پر مشتمل ہونے چاہیے جو مضبوط اور بے عیب کردار کے مالک، خود غرضی، ہوس اور بدعنوانی سے پاک. ان شخصیات میں ایمانداری، ہمدردی اور دوسروں سے محبت کی خصوصیت بھی ہونی چاہیے. اچھے کردار کی خصوصیات شاذ و نادر ہی بائی چانس پیدا ہوتی ہے. ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشگوار گھروں، مستحکم ماحول اور پرعزم والدین کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو اب دیکھیے تین طرف فوکس رکھنا ضروری ہے. گھروں کا ماحول خوشگوار ہو، مستحکم ہو اور والدین خود پرعزم. ساتواں اصول ہے کمیونیکیشن آرٹ سیکھیے. اپنے بچوں کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں گفتگو کریں، ان سے بات کریں. آپ کا دن کیسا رہا، مختلف ایشوز کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں. بچے سے پوچھیں کہ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اپنے بچوں سے کمیونیکیشن کو اپنی ترجیح بنائیں. اپنے بچے کے بارے میں جانیں اور اسے سمجھیں. بات چیت کرنا نہ صرف یہ کہ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے، بلکہ لینگویج ڈیولپمنٹ اور اچھے انداز میں بیان کرنا سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو خود ذاتی طور پر کمیونیکیشن سکلز کی کتنی ضرورت ہے اور آپ کو اپنی لینگویج ڈیولپمنٹ کی کتنی ضرورت ہے. سیکھنا تو ضروری ہے. اور ایک چیز جس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بچے کو اپنے راستے سے دور رکھنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑانا، گیجٹس دینا، انہیں ٹی وی کے آگے بٹھانا، انٹرنیٹ پہ ایکسس دینا اور کمپیوٹر گیمز میں پناہ لینا، یہ انتہائی خطرناک ہے. اب سوچئے ایک چھوٹا سا بچہ 1 سال کا، اس کو پتا ہے یوٹیوب کیسے چلانی ہے،
اس نے ریڈ سمبل اپنے ذہن میں بٹھا لیا. یہ سمبلز کی دنیا ہے بھائی. یہاں لوگ سمبلز کو دیکھتے ہیں اور سمبلز سے لوگ آشنا بھی کرتے ہیں. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پتا ہے سری، ہائے سری. تو بعد میں پھر بڑے ہو کے پتا چلتا ہے کہ ہائے سری کیا ہوتا ہے. اگر آپ بچوں سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو ان کی عقل مردہ ہو جائے گی. بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے جمود کی حالت پیدا ہوتی ہے، عقل مردہ ہو جاتی ہے. اور کمیونیکیشن میں، ابلاغ میں سنجیدہ بات چیت بھی شامل ہے، مزاح بھی شامل ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مذاق کریں، کھیلیں، کیونکہ مزاح سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور بوریت دور ہوتی ہے. میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں، ایسے باپ بھی دیکھے ہیں جو ہمیشہ بچوں کے ساتھ ان کے لیول پر وہی چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور لائٹ وے میں بات چیت کرتے ہیں. بعض اوقات والدین بچوں کی پرورش میں اتنا وقت صرف کرتے ہیں کہ وہ ان سے لطف اندوز ہونا ہی بھول جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. بچے اپنی ایک مکمل دنیا میں ہوتے ہیں اور ان میں خوش ہونے اور کھیلنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. کیا آپ کو اداس، بورنگ والدین کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے؟ بچوں کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. تو جو اداس والدین ہیں، بورنگ والدین ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ باہر جانے، انہیں ہنسانے، ان کے ساتھ تفریح کرنے کی بجائے عجیب نوعیت کے پروگرام دیکھتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں، ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ والدین بھی آخر انسان ہیں، ان کی زندگی میں بھی دباؤ ہے، اضطراب ہے. تو والدین اس کے لیے سوشل میڈیا میں کیوں پناہ ڈھونڈتے ہیں؟ ان کے بچے ان کے سٹریس کو کم کر سکتے ہیں اور بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں، چاہے صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی سے. کچھ والدین محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا زندگی کے بارے میں کمزوری یا سنجیدگی کی کمی کو ظاہر کرتا. تو آپ سیدہ فاطمہ کے بچوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنے نانا کو کیسے اپنی سواری بنایا ہوا. سیدہ زینب کی بیٹی امامہ کو دیکھیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھی ہیں. کیا آپ کی سنجیدگی میں کمی آ گئی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کوئی کمزوری آئی تھی؟ نعوذ باللہ. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ ہنستے ہیں تو آپ انہیں اپنے اوپر اعتماد کرنے اور اپنے سے بے خوف محسوس کرنے دیتے ہیں. کیوں تناؤ کی سطح کم ہو جاتی ہے، محبت کا ایک پوشیدہ رشتہ بنتا چلا جاتا ہے اور بچے بلا جھجک اظہار خیال کرتے ہیں. مذاق کرنا جھوٹا نہیں اور کسی پر چوٹیں کسنا بھی نہیں. مزہ، اچھا مزہ، ہنسنا کمیونیکیشن کا ایک لازمی حصہ ہے. اور 8واں اصول ہے اچھی تربیت کرنے سے لطف اٹھائے. بعض اوقات کامیابی کے جنون میں مبتلا والدین گول سیٹنگ پر اس قدر فوکسڈ ہوتے ہیں کہ وہ خاندانی زندگی کی سادہ خوشیوں کو یوں ہی ضائع جانے دیتے ہیں. اس سے ضرور بچنا چاہیے. یاد رکھیے گا، اچھی تربیت ایک جامع تصور اور ایک محبت بھرا کام ہے. تربیت کے تجربے سے گزرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مقاصد کا حصول اہم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا فہم نصیب کریں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ان 8 اصولوں کو ذہن میں رکھنے، بار بار دہرانے
ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.